بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں کئی نام ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی کارکردگی سے دنیا کو حیران کیا بلکہ اپنی زندگیوں کے فیصلوں سے بھی کروڑوں دلوں کو متاثر کیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی کھلاڑی کے بارے میں جو کرکٹ کے میدانوں میں سٹائل اور کلاس کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ جی ہاں، یہ ہے محمد یوسف، وہی محمد یوسف جو ایک وقت میں یوسف جوہنا کہلاتے تھے، لیکن پھر ایسا ایمان افروز لمحہ آیا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایک کرکٹر کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی روحانی جستجو کی داستان ہے جسے شک، تذبذب اور تلاش سے گزر کر اسلام کی روشنی کو قبول کیا۔ تو آئیے اس ایمان افروز سفر کی حقیقت جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، محمد یوسف کا اصل نام یوسف جوہنا تھا۔ وہ 27 اگست 1974 کو لاہور کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک درزی تھے اور انتہائی سادہ مزاج انسان تھے۔ غربت اور مسائل کے باوجود یوسف کو تعلیم اور کھیل کی طرف مائل کیا گیا۔ کرکٹ ان کے بچپن کی سب سے بڑی دلچسپی تھی۔ گلی محلوں سے لے کر کلب کرکٹ تک یوسف نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو قومی کرکٹ ٹیم تک رسائی حاصل ہو گئی۔ لیکن اس دور میں وہ ایکسنگ کرسچن تھے، اکثر و بیشتر گرجا گھروں میں جاتے، بائبل پڑھتے اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یوسف نے 1998 میں پاکستان کرکٹ میں انٹری لی اور ان کے سٹائلش شاٹس اور کور ڈرائیوز اور لمبی اننگز نے انہیں جلد ہی دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں شامل کر دیا۔ 2006 میں انہوں نے ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی ان کے نام ہے۔ لیکن اس شاندار کرکٹ کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک روحانی خلا موجود تھا۔ وہ اکثر سوچتے ہیں کہ کامیابی اور شہرت کے باوجود دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا۔ یوسف کا اسلام سے پہلا تعارف زیادہ تر کرکٹ ٹیم کے اندرونی ماحول کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت پاکستانی ٹیم میں کئی کھلاڑی مذہب کے قریب ہو رہے تھے، خاص طور پر انضمام الحق، سعید انور اور مشتاق احمد جیسی شخصیات دعوت و تبلیغ سے وابستہ تھی۔ انضمام الحق یوسف کے نہایت ہی قریبی دوست تھے۔ ان کا انداز نہ صرف ایک بہترین کپتان کا تھا بلکہ ایک دیندار مسلمان کا بھی تھا۔ وہ اکثر و بیشتر یوسف کے ساتھ دین پر بات کرتے لیکن کبھی زبردستی نہیں کرتے تھے۔ محمد یوسف بتاتے ہیں کہ میں انضمام الحق اور دوسرے کھلاڑیوں کو دیکھتا تھا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک عجیب سکون ہے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ سکون کہاں سے آتا ہے۔ یوسف کو شروع میں اسلام کے بارے میں کئی سوالات اور شکوک و شبہات تھے۔ وہ اپنی بائبل اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ کرتے، کبھی دل کہتا کہ اسلام کی دعوت بالکل سچی ہے تو کبھی خوف دامن گیر ہوتا کہ اگر مذہب بدل لیا تو گھر والے کیا کہیں گے۔ اسی دوران تبلیغی جماعت سے وابستہ کچھ لوگ بھی ان کے قریب آئے۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کی طرف سے سب سے زیادہ جس چیز نے کھینچا وہ مسلمانوں کا کردار تھا۔ وہ میرا دل جیت لیتے تھے۔ 2005-2006 کے درمیان وہ وقت آیا کہ جب محمد یوسف نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورۃ یوسف پر پہنچے۔ اسی سورہ نے ان کے دل کو ایسا چھوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی دوران لاہور کے بڑے عالم دین اور تبلیغی جماعت کے احباب نے ان سے ملاقات کی۔ لمبی نشستوں اور سوال و جواب کے بعد محمد یوسف نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام محمد یوسف رکھا گیا۔ محمد یوسف کی اسلام قبول کرنے پر سب سے بڑا امتحان ان کے گھر والوں کا رد عمل تھا۔ ان کی اہلیہ بھی مسیحی تھی اور شروع میں انہوں نے شدید مخالفت کی، لیکن یوسف نے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی بیوی کو دین کی دعوت دی اور کچھ عرصے کے بعد ان کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ ان کی زندگی میں سکون کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جب محمد یوسف کی قبول اسلام کی خبر میڈیا پر آئی تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک ذاتی فیصلہ کہا، کچھ نے تنقید کی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا۔ پاکستانی عوام نے انہیں پہلے سے زیادہ چاہنا شروع کر دیا کیونکہ اب وہ ایک صرف کرکٹر نہیں بلکہ ایک ایمان کی روشنی سے منور ایک نئی شخصیت بن چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یوسف کی کارکردگی مزید نکھر گئی اور 2006 کا سال ان کے کرکٹ کیریئر کا سب سے شاندار سال ثابت ہوا۔ انہوں نے ایک ہی سال میں 1788 رنز بنا کر
عالمی ریکارڈ کام کر دیا۔ یوسف کہتے ہیں کہ سلام نے مجھے اندر سے سکون دیا اور اسی سکون نے میری کرکٹ کو بھی مزید مضبوط کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یوسف نے اپنی زندگی زیادہ تر دین کے کام کے لیے وقف کر دی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔